سردیاں آتے ہی کھانسی، نزلہ، بخار یہ ہر سال کی کہانی ہے۔ تقریباً ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ان موسمی بیماریوں کی لپیٹ میں آ ہی جاتا ہے۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ آخر سردیوں میں ہی یہ سب کیوں بڑھ جاتا ہے؟ اور اس سے بچنے اور آرام پانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آج کی اس گفتگو میں ہم سردیوں کی بیماریوں کی وجوہات کو سمجھیں گے اور علامات کی بنیاد پر صحیح ہومیوپیتھک علاج کی نشاندہی کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا جاننے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں گے کہ آخر سردیوں میں بیماریاں بڑھ کیوں جاتی ہیں، پھر ہم ان کی عام علامات کو پہچاننا سیکھیں گے۔ اس کے بعد بچاؤ کے کچھ طریقوں پر بات کریں گے، اور آخر میں جو سب سے اہم حصہ ہے، ہم علامات کی بنیاد پر مخصوص ہومیوپیتھک ادویات کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال، آخر سرد موسم میں ہی نزلہ، کھانسی اور فلو کیوں عام ہو جاتے ہیں؟ یہ صرف کوئی اتفاق نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ ٹھوس سائنسی وجوہات ہیں، اور وجہ کو سمجھنا ہی مسئلے کے حل کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ دیکھیں، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سرد اور خشک موسم میں وائرس زیادہ فعال اور دیر تک زندہ رہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ ٹھنڈی ہوا سے ہمارے ناک اور گلے کے اندر کی جھلیاں خشک ہو کر سکڑ جاتی ہیں، جس سے جراثیم کو حملہ کرنے کا آسان راستہ مل جاتا ہے۔ پھر دھوپ کم ملنے سے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے، جو ہماری قوت مدافعت کو کمزور کر دیتی ہے۔ ہم زیادہ تر وقت بھی تو بند کمروں میں گزارتے ہیں، جہاں ایک شخص سے دوسرے تک وائرس کا پھیلنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور آخر میں گرم کمرے سے نکل کر ایک دم ٹھنڈ میں چلے جانا بھی جسم پر بہت برا اثر ڈالتا ہے۔ اچھا، تو جب وجہ سمجھ آ گئی تو اب اگلا قدم کیا ہے؟ وہ ہے علامات کو ٹھیک سے پہچاننا، کیونکہ جب تک تشخیص صحیح نہ ہو، علاج بھی ٹھیک سے نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ جانی پہچانی علامتیں ہیں جن کا ہم سب کو کبھی نہ کبھی تجربہ ہوتا ہے۔ ناک بہنا، بار بار چھینکیں آنا، گلے میں خراش اور پھر کھانسی۔ اس کے ساتھ اکثر ہلکا یا تیز بخار، پورے جسم میں درد اور شدید تھکن کا احساس بھی ہوتا ہے۔ ان علامات کو شروع میں ہی پہچان لینا بہت ضروری ہے تاکہ وقت پر صحیح قدم اٹھایا جا سکے۔ کہتے ہیں نا کہ علاج سے بہتر پرہیز ہے، تو دواؤں کی بات کرنے سے پہلے کیوں نہ ان طریقوں پر بات کی جائے جو ہمیں بیمار ہونے سے ہی بچا لیں۔ یہ ہمارا پہلا اور سب سے مضبوط دفاعی حصار ہے۔ یہ کچھ بہت آسان سی عادتیں ہیں جنہیں ہم اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ اپنے سینے، گلے اور خاص طور پر پاؤں کو ٹھنڈ سے بچائیں۔ روزانہ بھاپ لینے کی عادت ڈالیں، یہ سانس کی نالیوں کو صاف رکھتی ہے۔ نیم گرم پانی پیتے رہیں۔ وٹامن سی اور شہد کا استعمال قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ ہاتھوں کو صاف رکھنا تو بہت ہی ضروری ہے۔ اور سب سے اہم بات، جیسے ہی بیماری کی پہلی علامت محسوس ہو، اسے نظر انداز نہ کریں، فوراً اس پر توجہ دیں۔ ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں اس پوری گفتگو کے سب سے اہم حصے کی طرف۔ ہومیوپیتھی کی سب سے بڑی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ یہ بیماری کے نام پر علاج نہیں کرتی، بلکہ یہ دیکھتی ہے کہ ایک شخص میں کیا مخصوص علامات پائی جا رہی ہیں۔ آئیے کچھ اہم ادویات اور ان کی مخصوص علامات پر نظر ڈالتے ہیں۔ ہماری پہلی دوا ہے ایکونائٹ۔ اسے ہومیوپیتھی کی ایمرجنسی دوا بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ اس وقت سب سے بہترین کام کرتی ہے جب بیماری اچانک، شدید اور طوفانی انداز میں حملہ کرے، خاص طور پر ٹھنڈی، خشک ہوا لگنے کے فوراً بعد۔ تو اس کی خاص نشانیاں کیا ہیں؟ بیماری کا حملہ ایک دم سے ہو، وجہ خشک سرد ہوا ہو، تیز بخار ہو، اور مریض جسمانی تکلیف کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر بھی بہت بے چین اور گھبرایا ہوا ہو۔ اگر یہ سب کچھ مل رہا ہو تو ایکونائٹ بہت کارآمد ہو سکتی ہے۔ اب ہماری دوسری دوا ہے بیلاڈونا۔ یہ بھی ایکونائٹ کی طرح اچانک شروع ہونے والی بیماریوں کے لیے ہے، لیکن اس کی تصویر بالکل الگ ہے۔ بیلاڈونا کا تعلق شدت، تپش اور سرخی سے ہے۔ بیلاڈونا کی سب سے بڑی پہچان ہے اچانک تیز بخار، جس میں جسم، خاص طور پر چہرہ، آگ کی طرح تپ رہا ہو اور بالکل سرخ ہو۔ سر میں ہتھوڑے لگنے جیسا شدید درد اور گلے میں جلن اس کی دوسری اہم علامتیں ہیں۔ اب ذرا ان دونوں کا فرق دیکھیے۔ ایکونائٹ کی بیماری ٹھنڈی ہوا لگنے سے شروع ہوتی ہے اور اس میں بے چینی نمایاں ہوتی ہے، جبکہ بیلاڈونا کی بیماری شدید بخار سے شروع ہوتی ہے اور اس میں جسم کا تپنا اور چہرے کا سرخ ہونا نمایاں ہوتا ہے۔ ہومیوپیتھی میں یہی باریک فرق صحیح دوا کے انتخاب کے لیے بہت اہم ہے۔ اب بات کرتے ہیں جیلسیمیم کی۔ یہ دوا اس کلاسک فلو والی کیفیت کے لیے ہے، جب بیماری آہستہ آہستہ آتی ہے اور پورے جسم پر سستی، کمزوری اور غنودگی طاری کر دیتی ہے۔
تو اگر جسم میں شدید درد ہو، کمزوری اتنی ہو کہ بستر سے اٹھنے کا دل نہ کرے، آنکھیں بھاری ہوں اور کھل نہ رہی ہوں اور بخار کے ساتھ سردی کی لہریں محسوس ہوں، تو یہ تمام علامات جلسیمیم کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ہماری اگلی دوا ہے آرسینیکم البم۔ یہ نزلہ زکام کی ایک بہت ہی اہم دوا ہے، خاص طور پر جب جسمانی کمزوری کے ساتھ ساتھ ذہنی بے چینی بھی بہت زیادہ ہو۔ اس کی سب سے خاص پہچان کیا ہے؟ ناک سے پانی کی طرح پتلا نزلہ بہنا، شدید کمزوری کے باوجود ایک جگہ ٹک کر نہ بیٹھ پانا، رات کو کھانسی کا بڑھ جانا، اور ایک بہت ہی خاص علامت، پیاس لگتی ہے لیکن مریض بار بار صرف ایک ایک گھونٹ پانی پیتا ہے۔ اب ہے برایونیا۔ اس دوا کا ایک ہی مول اصول ہے، اور وہ یہ کہ اس کی تمام تکلیفیں ذرا سی بھی حرکت سے بڑھ جاتی ہیں، اس لیے مریض بالکل ساکت اور چپ چاپ لیٹے رہنا چاہتا ہے۔ تو اس کا کلیدی نقطہ ہے حرکت سے تکلیف کا بڑھنا، چاہے وہ کھانسی ہو، سر درد ہو یا جسم کا درد، ہلنے جلنے سے ہر چیز بدتر ہو جاتی ہے۔ اس کے مریض کو پیاس بھی بہت لگتی ہے اور وہ ایک ہی بار میں بہت سارا پانی پینا چاہتا ہے۔ اور ہماری آخری دوا ہے یوپیٹوریم پرفولیٹم۔ اس دوا کو ہڈی توڑ بخار کی دوا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اس نام سے ہی اس کی سب سے بڑی علامت ظاہر ہو جاتی ہے۔ جب فلو میں بخار کے ساتھ ساتھ پورے جسم اور خاص طور پر ہڈیوں میں ناقابل برداشت درد ہو، مریض کو ایسا محسوس ہو کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، تو یہ دوا سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اس میں درد ہی سب سے بڑی اور نمایاں علامت ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ وہ اس ایک جملے میں ہے: کامیابی کا راز بیماری کے لیبل میں نہیں ہے، جیسے فلو یا نزلہ، بلکہ ہر شخص کی اپنی انفرادی اور مخصوص علامات کو ٹھیک سے سمجھنے اور اس کے مطابق صحیح دوا منتخب کرنے میں ہے۔ آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ کیا اپنے جسم کی علامات کو صحیح طریقے سے سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہمیں ایک بہتر اور صحت مند زندگی کی طرف لے جا سکتا ہے؟ جب ہم اپنے جسم کی زبان کو سننا اور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم دراصل اپنی صحت کے بہتر نگہبان بن جاتے ہیں۔